گھر کے اندر روز روزری پڑھی جاتی ہے، وہاں پر مقدسہ مریم جو وہ ڈیرے بھی ڈالتے ہیں، وہ آتی جاتی بھی ہیں، کہ روزری کے اندر اتنی اہمیت، اتنی پاور ہے اس کی کہ وہ پڑھنے سے شفا بھی آ جاتی ہے، وہ پڑھنے سے ہم خدا کی قریب، اور وہ پڑھنے سے ہم خدا کی بادشاہت میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ کیا روزری کوئی دعا ہے؟ کیا کلام مقدس، خدا کا کلام، اس کی کہیں کوئی تصدیق کرتا ہے؟ اور چونکہ اس روزری کو مقدسہ مریم کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، تو کیا مقدسہ مریم کے نام سے دعا مانگی جا سکتی ہے یا قبول ہوتی ہے؟ حقیقی زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی اس میں پرستش کی جاتی ہے، اور یہ تقریباً یہ بت پرستی کے قریب ہے، بلکہ بت پرستی ہی ہے، تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ حقیقی ورشپ نہیں ہے، یہ خدا کی پرستش نہیں ہے۔ دیکھیے یسایہ نبی نے فرمایا تھا، یسایہ 43 باب اس کی 21ویں آیت کے اندر یسایہ نبی فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ یہ میری کیا کرے؟ حمد کرے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا ان کا بہت ہی ادنا سا خادم، بائبل مقدس کا بہت ہی ادنا سا طالب علم پاسٹر شاہد مان آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح پچھلے کچھ عرصہ میں ہم نے خدا کے کلام کے وسیلہ سے بہت کچھ نیا سیکھا اور ہم نے برکت پائی، آج اس ایک نئی ویڈیو کے وسیلہ سے بھی ہم بہت ساری نئی چیزیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے سیکھیں گے اور برکت پائیں گے۔ چند عرصہ سے ایک ویڈیو منظر عام پر آ رہی ہے، اور بہت سارے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر ان کے دل میں غم و غصہ ہے، اور وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے، اور یہ ویڈیو کسی طریقے سے مجھ تک بھی موصول ہوئی، اور بہت سارے جو خدا کے کلام سے بہن بھائی محبت رکھتے ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر زور دیا کہ پاس صاحب آپ ضرور اس موضوع کے اوپر بات کریں کہ یہ جو بیرا روی جو دنیا کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، اور جو خدا کے برخلاف جا کر لوگ کام کر رہے ہیں اور خدا کا نام استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر تھوڑی سی بات کی جائے۔ سو آئیں قبل اس سے کہ میں اپنی بات کا یا اس موضوع کا آغاز کروں، ہم سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف چلیں۔ تو جیسے کہ ابھی آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، جس میں ہماری ایک بڑی مشہور و معروف پاکستان کی خود ساختہ ورشپر ہیں، جو خود کو ورشپر کہتی ہیں، گوسپل سنگر کہتی ہیں، پرستارہ خود کو کہتی ہیں، اور یہاں پر وہ ایک گیت گا رہی ہیں جو روزری سے متعلق ہے، جو کہ رومن کیتھولک کلیسیا چرچ کی ایک ان کی ایک عبادت ہے، یا ایک ان کا ایک جو طریقہ کار ہے، جس کے اوپر وہ کہتے ہیں ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اور جس کو مقدسہ مریم سے بھی جوڑتے ہیں اس روزری کو، اور وہ اس کی شان میں، روزری کی شان کے اندر گیت گا رہی ہے کہ روزری جو ہے وہ شفا دیتی ہے، اور جس گھر کے اندر روز روزری پڑھی جاتی ہے وہاں پر مقدسہ مریم جو وہ ڈیرے بھی ڈالتی ہیں، وہ آتی جاتی بھی ہیں، اور روزری جو ہے، اگر آپ اس گیت کو پورا سنیں گے یوٹیوب کے اوپر جا کر انم اشرف کے نام سے جب آپ لکھیں گے روزری کا گیت، تو پورا گیت آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ ضرور اسے سنیے گا، اس کے لفظوں کے اوپر غور کیجیے گا۔ مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر یہ موصوفہ گا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی بہت دفعہ چینلز کے اوپر یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ پیڈ سنگر ہیں، یہ پیڈ سنگر ہیں، آپ انہیں پیسہ دیں اور کچھ بھی گوا لیں، کیونکہ تعلیم کا فقدان ہے ان کے پاس، اتنی تعلیم ہوتی نہیں، اتنا شعور ان کے پاس ہے نہیں کہ یہ ان شاعری کو یا ان لفظوں کو دیکھ سکے خدا کے کلام کی روشنی میں، کہ آیا جو میں گا رہا ہوں وہ واقعی خدا کے کلام کے در حقیقت درست ہے یا نہیں، یا اس کی کہیں نفی تو نہیں کر رہا۔ انہیں اس چیز سے کوئی بھی غرض نہیں ہے، انہیں صرف اور صرف اپنی رقم سے غرض ہوتا ہے، انہیں غرض ہوتا ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں، ہم ٹی وی پر آ جائیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اکاؤنٹس کے اندر پیسے آ جائیں۔ اور دوسری جو حرکت یہاں پر جو بھائی کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر نوٹ نشاور کر رہے ہیں، تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ حقیقی ورشپ نہیں ہے، یہ خدا کی پرستش نہیں ہے۔ یہ کیا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں اس کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، میری مائیں بہنیں بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں گی، سن رہی ہوں گی، تو میں اس طرف اشارہ نہیں کروں گا، آپ صاحب فہم ہیں، آپ اس ساری چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس طرح جو نوٹ نشاور کرتے ہیں در حقیقت وہ کون سی محفلیں ہوتی ہیں، اور کون سے لوگ اور کس طرح کے لوگوں کے اوپر اس طرح پیسے نشاور کیے جاتے ہیں۔ سو ہم اپنے اصل مدعے کے اوپر آتے ہیں کہ یہ جو گیت گایا جا رہا ہے روزری کے متعلق، کہ روزری کے اندر اتنی اہمیت، اتنی پاور ہے اس کی کہ وہ پڑھنے سے شفا بھی آ جاتی ہے، وہ پڑھنے سے ہم خدا کے قریب، اور وہ پڑھنے سے ہم خدا کی بادشاہت میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزری کوئی دعا ہے؟ کیا روزری کوئی دعا ہے؟ کیا کلام مقدس، خدا کا کلام، اس کی کہیں کوئی تصدیق کرتا ہے؟
اور چونکہ اس روزری کو مقدسہ مریم کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، تو کیا مقدسہ مریم کے نام سے دعا مانگی جا سکتی ہے یا قبول ہوتی ہے؟ اور چوتھی اور بڑی زبردست چیز آخر میں دیکھیں گے کہ کیا مقدسہ مریم درمیانی ہے، کیونکہ یہ کیتھولک چرچ کی یہ تعلیم ہے کہ جناب ہم مقدسہ مریم کو درمیانی بناتے ہیں تاکہ وہ ہماری شفاعت، ہماری سفارشات جو ہے وہ خدا تک لے کر جا سکے۔ یہ بات کتنے حد تک درست ہے، کہاں تک اس چیز کی صداقت ہے، آئیں خدا کے کلام میں سے بڑی سنجیدگی، بڑے احترام کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ اور میں پھر بتا دوں کہ میری جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں ان ویڈیوز کے بنانے کا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا، بلکہ میرا اور میری ٹیم کا یہ اولین مقصد ہے کہ ہم خدا کے برحق کلام کو، جو کلام بائبل مقدس کے اندر درج ہے، ہم اس کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکے تاکہ نجات کا یہ کلام ہر ایک شخص تک بآسانی پہنچ سکے۔ آئیں اس موضوع کی طرف جائیں گے اور بڑھیں گے، اور جس طرح یہ خود ساختہ جو ورشپر ہیں یہ گیت گا رہی ہیں، اور لکھنے والے نے بھی کمال کر دی اور گانے والے نے اس سے زیادہ کمال کر دی، اور انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ سیاق و سباق کیا ہے، بائبل مقدس کہیں اس کی تصدیق بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو آئیں ان تمام سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو کے اندر، میرے ساتھ جڑے رہیے گا، اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ جس طرح ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھتے جائیں گے ہم بہت کچھ نیا سیکھتے جائیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے پہلو کے اوپر ہم غور کریں گے، کیا روزری کوئی دعا ہے؟ ہرگز نہیں، روزری کوئی دعا نہیں۔ روزری بیسکلی کیا ہے کہ یہ ایک موتی ہوتے ہیں مخصوص قسم کے، ان کو جوڑ کر اور ایک جو ہے روزری بنائی جاتی ہے، جسے آپ تسبیح بھی کہہ لیتے ہیں عربی عربک زبان کے اندر۔ آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہ یہ ان جو بیٹس ہوتے ہیں ان کو یہ اس طرح پڑھتے رہتے ہیں، اور کچھ مخصوص کلمات، کچھ مخصوص جملے جو غیر معبودوں کے نام سے لیے جاتے ہیں، حقیقی زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی اس میں پرستش کی جاتی ہے، اور یہ تقریباً یہ بت پرستی کی قریب ہے، بلکہ بت پرستی ہی ہے، کیونکہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام کہیں پر بھی اس کی تصدیق نہیں کرتا کہ کہیں پرانے یا نئے عہد نامہ میں کہیں پر بھی اس دعا کی یا اس پریکٹس کی کہیں پر بھی کوئی نشاندہی کی گئی ہو، یا خدا کے کلام میں کہیں پر بھی اس کی کوئی آپ کو جو ہے شکل یا اس کی کہیں پر بھی کوئی وضاحت آپ کو نہیں ملتی۔ یہ خود ساختہ تعلیم ہے، یہ بت پرستی کی تعلیم ہے کہ ایک پلاسٹک کی یا کسی بھی چیز کی وہ اس کے بیٹس بنا دیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر کچھ انہوں نے اپنے مخصوص کچھ بھید رکھے ہیں جن کو یہ پڑھتے رہتے ہیں، اس کا 8-8 9-9 دن اس کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ بیسیکلی روزری کا مطلب یہ ورد کرنا، یعنی کہ لفظوں کا یا جملوں کا بار بار دہرانا کیا ہے، ورد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو کیا کرتے ہیں، یہ جناب کہتے ہیں کہ جناب یہ ہماری دعائیں ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، مقدسہ مریم سے کیا کرتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، اور وہ جناب ہماری کیا کرتی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ کیا خدا کے کلام میں کہیں کوئی ایسی تصدیق، کہیں کوئی ایسی صداقت ملتی ہے کہ ہم روزری پڑھیں اور مقدسہ مریم کے نام سے مانگیں اور وہ ہماری دعائیں قبول کرے؟ ہرگز کہیں پر بھی ایسی کوئی دلیل، کوئی ایسی تصدیق، کوئی خدا کا الہام نہیں ملتا۔ یسایہ نبی نے ہزاروں سال پہلے اس چیز کی تصدیق کی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا یسایہ 43 باب اس کی 21ویں آیت کے اندر کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ دیکھیں، مجھے اور آپ کو آسمانوں کے خدا نے اسی لیے خلق کیا، اسی لیے وجود میں لے کر آیا تاکہ ہم اس زندہ یہوہ پاک خدا کی کیا کر سکیں، ورشپ کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں۔ اور یہ جو گیت بنایا گیا روزری کے متعلق، یہ سراسر خدا کے کلام کے برخلاف ہے، یہ خدا کے کلام کی نفی کرتا ہے، اور یہ مخالف کلام تعلیم ہے، یہ خدا کے کلام کے برخلاف جا کے تعلیم ہے۔ اس کا خدا کے کلام سے کہیں پر بھی کوئی جو ہے وہ اس کی آمیزش یا اس کا تعلق نہیں بنتا۔ اور اکثر بلکہ بہت دفعہ یہ جو فرقہ ہے، جو ڈینومینیشن ہے، یہ اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جناب جو مقدسہ مریم ہے وہ درمیانی ہیں، اور وہ ہماری جو سفارشات ہیں وہ خدا اور خدا کے تک لے کر جاتی ہیں۔ اب یہ کہاں تک درست ہے، یہ بھی خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ یہ بھی سراسر مت ہے، جھوٹی تعلیم ہے، بدعتی تعلیم ہے، اس کا خدا کے کلام سے کہیں بھی کوئی ایسی آمیزش نہیں بنتی کہ انہوں نے کوئی ایسی تصدیق کی۔ اور اکثر اس چرچ کے جو لوگ ہیں، اس ڈینومینیشن کے جو لوگ اور ان کے جو رہبر ہے، وہ دلیل دیتے ہیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ اس کے 2 باب میں سے کہ جب خدا یسوع مسیح کو ایک دفعہ مدعو کیا گیا ایک شادی کی ضیافت کے اوپر، اور وہاں پر مے ختم ہوگی، اور میری مجلس نے جب دیکھا کہ مے ختم ہوگی تو مقدسہ مریم نے اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح سے فرمایا کہ وہ جائیں اور ان کی کچھ مدد کریں۔ تو جواباً جناب مسیح نے کیا فرمایا، سنیے گا، یوحنا 2 باب اس کی 4 اور 5 آیت کے اندر، یسوع نے ان سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام،
ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ دیکھیے یہاں وضاحت سے جناب مسیح نے جواب دے دیا کہ اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام، احتراماً کہا، گنے عبرانی زبان میں لفظ آیا کہ گنے اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ تو مقدسہ مریم نے پلٹ کر شاگردوں سے کہا کہ جیسا یہ تم سے کہتا ہے ویسا کرو۔ اگر تو یہاں پر کمانڈ دی جاتی اور خدا یسوع مسیح خود کہتے کہ ٹھیک ہے ماں جیسا آپ فرما رہی ہیں بالکل آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی اور آپ کے حکم کے موافق ہوگا، پھر تو میں بھی اس چیز کا پابند ہو جاؤں گا اور آپ تب بھی پابند ہو جائے گی اس چیز کی، کہ واقعی یہاں پر مقدسہ مریم نے اتھارٹی کو اختیار کو شو کیا۔ لیکن یہاں پر جتنا بھی اختیار ہے وہ جناب مسیح کا اختیار وہ جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے، اور جناب مسیح جو ہے وہ اختیار رکھتے ہیں یہاں پر، اور اسی لیے ان کی ماں نے فرمایا کہ جیسا یہ تم سے کہتا ہے ویسا کرو۔ اگر وہ کہتی کہ جیسا میں کر رہی ہوں ویسا کرو تو پھر تو ہم سب ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی جو دلیل دیتے ہیں یہ بھی ان کی دلیل جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اگر ان لفظوں کے اوپر غور کیا جائے، جو سیاق و سباق کے اوپر غور کیا جائے، تو وہ ان سے تذکرہ کر رہی ہیں، ریکویسٹ کر رہی ہیں۔ تو جناب مسیح آگے سے فرما رہے ہیں کہ اے عورت تجھے مجھ سے کیا کام، ابھی میرا وقت نہیں آیا، اور پلٹ کر وہ شاگردوں سے عرض کر رہی ہیں، انہیں کہہ رہی ہے کہ جیسا یہ تم سے کہتا ہے ویسا کرو۔ تو یہاں پر سارے کا سارا اختیار جو ہے وہ جناب مسیح کے پاس ہے، اور جو یہ دلیل کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ درمیانی ہے، وہ شفاعت کرتی ہیں، وہ سفارشیں کرتی ہیں، سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے، مت ہے، بائبل مقدس کے منافی ہے۔ کہیں پر بھی کوئی ایسی تعلیم، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا الہام ہمیں نہیں ملتا۔ درمیانی ایک ہی ہے، میرا اور آپ کا نجات دہندہ جناب مسیح، خدا کا واحد ازلی اور ابدی بیٹا۔ اور پولس رسول اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں، پہلا تموتھیوس 2 باب اس کی 5ویں آیت کے اندر پولس رسول فرماتے ہیں خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، جناب مسیح درمیانی ہے، جناب مسیح ہی سفارش کرتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ دعاؤں کو سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، کیونکہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 5ویں باب اس کی 2 آیت کے اندر خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کر دیا ہے، یعنی کہ عدالت کا سارا اختیار جو ہے وہ اس نے اپنے بیٹے جناب مسیح کے اختیار میں دے دیا۔ اور جب ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ اس کے 28ویں باب کا مطالعہ کرتے تو آخری آیات کے اندر جب جناب مسیح آسمانوں کے اوپر خروج کر رہے تھے تو 18ویں آیت کے اندر انہوں نے خود اپنے منہ مبارکہ سے ان خوبصورت کلمات کو ادا کیا، اور کیا فرمایا؟ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دے دیا گیا ہے۔ تو جب کل اختیار ہی آسمانوں کے خدا نے جناب مسیح کے حوالے کر دیا، ان کے سپرد کر دیا، تو پیچھے کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی بات پیچھے نہیں رہتی کہ جس کے اوپر ہم بحث کر سکیں۔ لیکن یہ جو دلیل دیتے ہیں وہ دلیل بالکل ہی بے مقصد اور بے بنیاد ہے۔ جبکہ ہم جب یوحنا کے خطوط کی طرف جب ہم غور کرتے ہیں تو وہاں پر پہلا یوحنا 5 باب اس کی 12ویں آیت کے اندر خدا کا کلام یوں مرقوم ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ اور اگر اتنی ہی بات تھی جو یہ دلیل دیتی ہیں ڈینومینیشنز کی جناب مقدسہ مریم کے وہ سفارشات بھی کرتی ہیں اور روزری پڑھنے سے دعا بھی قبول، تو اگر ایسی ہی بات تھی تو کیوں یوحنا رسول نے روح القدس سے بھر کر یہ کیوں نہیں کہا کہ جس کے پاس مقدسہ مریم نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں؟ تو یہاں پر تو خدا کا کلام وضاحت سے ایک ایک چیز کی تفصیل بیان کرتا ہے، اور یوحنا رسول نے خود اس چیز کی تصدیق کی کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ تو زندگی دینے کا منبع صرف اور صرف، اور نجات دینے کی قوت صرف اور صرف جناب مسیح، کل اختیار جناب مسیح کے پاس ہے۔ چھ معنی کیا مطلب اس کا بنتا ہے کہ آپ اس طرح کی جو بت پرستی ہے آپ اس کو فروغ دیں اور کلیسیاؤں کو اور قوم کو اور امت کو آپ گمراہی کی طرف لے کے جائیں؟ یہ سراسر بائبل مقدس کے برخلاف تعلیم ہے۔ اب ہم اپنے آخری پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے، اور جو یہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ روزری پڑھ کر کیا ہو جاتی ہے؟ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور روزری جو ہے وہ مقدسہ مریم کے نام سے ہمیں کیا دیتی ہے؟ شفا دیتی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں سے میری بحث مباحثہ ہوا، بہت ساری جگہوں پر بیٹھ کے اس چیز کے اوپر بڑی تفصیلاً بات کی گئی، لیکن اتنے سخت دل، بڑی معذرت کے ساتھ اتنے سخت دل یہ لوگ ہیں کہ یہ خدا کے کلام کو بھی تسلیم کرنا نہیں جانتے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں بچپن سے رٹوا دی گئی ہے، یا جو ہمارے ذہنوں کے اندر پیوست کر دی گئی ہے، وہی سب کچھ ہے۔ کلام مقدس کی حقائق کو، اس کی تحقیق کو
اور ان کی مقدس آیات کو بھی کیا کرتے ہیں؟ جھٹلا دیتے ہیں۔ ایک آخری پوائنٹ کے اوپر ہم غور کریں گے، اس کے بعد اس ساری گفتگو کا ہم اختتام کریں گے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ روزری پڑھ کر کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ دعوے کرتے ہیں اور بڑے جوش میں آتے ہیں، بڑے غصے میں آ جاتے ہیں جب ہم اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ غصے سے بھر جائیں گے، لیکن یاد رکھیے غصے میں آنے سے پہلے جتنی کلام مقدس کی میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی ہے انہیں ضرور ایک دفعہ پڑھیے گا اور روح القدس کی رہنمائی سے ان کی مدد حاصل کیجیے گا۔ یہ جو دلیل کہتے ہیں کہ روزے پڑھنے سے اور مقدسہ مریم کے نام سے کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ایک ہی اس قرۂ ارض کے اوپر ایک ایسا واحد پاک اور معتبر نام ہے کہ جس نام کے وسیلہ سے خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے، اور وہ نام ایک ہی ہے، میرے اور آپ کے نجات دہندہ جناب مسیح کا نام۔ پولس رسول اس چیز کی تصدیق فرماتے ہیں۔ پولس رسول فرماتے ہیں فلپیوں 2 باب اس کی 9 سے 11 آیت کے اندر، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے بائبل مقدس کی اصل خالص تعلیم کہ جس میں پولس رسول فرماتے ہیں کہ اسی واسطے خداوند نے اسے بھی بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا جناب مسیح کے نام کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا، زمینیوں کا، یہ زمین کی انتہا کے اندر رہنے والے۔ تو جب کلام مقدس اتنی واضح تفصیل ہمیں بتاتا ہے اور اتنی وضاحت سے اس چیز کو روشناس کراتا ہے، تو کیوں کلیسیا کو آج تک اس اندھیرے کے اندر رکھا گیا کہ آپ مقدسہ مریم کے نام سے مانگو؟ وہ ہماری شفاعت کرتی ہیں۔ آگے چل کے میں شفاعت کی بھی تصدیق آپ کو کروں گا کہ شفاعت جو انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک پردہ ڈالا ہوا ہے کہ مقدسہ مریم شفاعت کرتی ہیں، یہ بھی بالکل بے بنیاد اور بے مقصد اس کی دلیل ہے۔ کہیں پر بھی اس کی بائبل مقدس میں تصدیق نہیں ملتی کہ مقدسہ مریم کے نام سے یا روزری پڑھنے سے آپ کی شفاعت ہوتی ہے۔ پولس رسول نے پہلے ہی فرما دیا کہ اس قرۂ ارض کے اوپر ایک ہی وہ نام ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نجات دہندہ جناب مسیح کا نام۔ یسایہ نبی نے ہزاروں سال پہلے نبوت کی تھی، یسایہ 53 باب اس کی 5ویں آیت کے اندر، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اور پطرس رسول نے اسی بات کا اقرار کیا، پہلا پطرس 2 باب اس کی 24ویں آیت کے اندر۔ ضرور اس تلاوت کو آپ گھر میں اسے پڑھیے گا، پہلا پطرس 2 باب اس کی 24ویں آیت کے اندر یہی آیت مقدسہ جو یسایہ نبی نے ہزاروں سال پہلے کہی، یہی بات پطرس رسول نے روح القدس کی ہدایت سے دوبارہ کہی کہ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ تو نام کس کا ہے؟ جناب مسیح کا۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ جناب مسیح کے پاس۔ آسمان اور زمین کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جناب مسیح کے پاس۔ زندگی کس کے پاس ہے؟ جناب مسیح کے پاس۔ اور انہی کے مار کھانے سے میں نے اور آپ نے، بلکہ کل بنی نوع انسان نے شفا پائی۔ تو جب اختیار جناب مسیح کے پاس، زندگی ان کے پاس، شفا کی قوت ان کے پاس، تو پھر یہ کہاں کی تعلیم ہوئی؟ آپ خدا کے کلام کی تحقیر کرتے ہیں، آپ خدا کے کلام کی جو برحق، عمیق اور سچی اور گہری باتیں، آپ انہیں جھٹلا کر کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ کا ایمان جھوٹا، فرسودہ اور بے معنی ہے۔ آپ کے اس ایمان سے آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ آپ اندھیروں کی زندگی میں بسر کر رہے ہیں اور اندھیروں ہی کے اندر آپ اپنی زندگی کیا ہے؟ بسر کرتے رہیں گے۔ آپ نجات کے منصوبہ سے بہت دور ہیں۔ یاد رکھیے وہ تمام لوگ جو اس روزری کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں، خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ سب کے سب بت پرست ہیں اور وہ کیا ہیں؟ ہلاکت کے فرزند ہیں۔ یاد رکھیے خدا کا کلام بڑی وضاحت سے ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ جناب مسیح کی ذات اقدس، ان کی ذات مقدسہ ہی ہے جو ہمیں خدا باپ سے میل ملاپ کراتی ہے، اور صرف انہی کے نام سے ہم کوئی دعا مانگ سکتے، اور انہی کے نام سے خدا ہماری دعاؤں کو سنتا، قبول کرتا اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ جناب مسیح نے، اور جو میں نے آپ کو پہلے ایک دلیل دی تھی جو کہتے ہیں کہ جو مقدسہ مریم ہے، ہم روزری کے وسیلے سے کیا کرتے ہیں؟ شفا۔ جب ہم روزری پڑھتے ہیں تو اس روزری کے ان بھیدوں کی وجہ سے جو مقدسہ مریم ہے وہ کیا کرتی ہیں؟ ہماری شفاعت کرتی ہیں۔ سراسر جھوٹ۔
ایسی بائبل مقدس میں ایک بھی آیت مقدسہ درج نہیں ہے جس کے اندر اس چیز کی تصدیق ہوتی ہو کہ مقدسہ مریم شفاعت کرتی ہیں۔ پولس رسول نے اس چیز کی وضاحت کی رومیو کے خط میں، رومیو 8 باب اور اس کی 34ویں آیت کے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ یہ حوالہ ضرور آپ پڑھیے گا۔ اگر آپ لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ حوالہ جائیں اور اپنے جو رہبر ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ اس آیت مقدسہ کی کیا تشریح بنتی ہے، کہ پولس رسول نے کیوں کہا کہ وہی کیا کرتا ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے۔ کیوں ہزاروں سالوں سے آپ کو اس اندھیرے زندگی کے اندر رکھا اور آپ کو اس چیز کے اوپر لگا دیا کہ مقدسہ مریم آپ کی شفاعت کرتی ہیں، وہ آپ کی دعاؤں کو سنتی اور قبول کرتی ہیں۔ ایسی ہرگز کہیں پر بھی بائبل مقدس کی کوئی تعلیم نہیں موجود۔ یاد رکھیے، روزری اور اس سے متعلق جتنی بھی اس طرح کی جو رسومات ہیں، یہ سراسر بت پرستی ہے، اور بت پرست کبھی بھی خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہوں گے، بلکہ وہ خدا کی بادشاہت سے باہر نکال دیے گئے ہیں۔ جناب مسیح کی وہ ذات اقدس ہے کہ جو آپ کو ہمیشہ کی ازلی اور ابدی نجات بخش زندگی دینے کی قوت رکھتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی روزریاں پڑھ لیں، جتنے مرضی نمینے پڑھ لیں، سوائے خدا کی لعنت کے آپ کو اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو خدا کی قربت چاہیے تو جناب مسیح کے نام سے مانگیں، خدا کی پرستش کریں، اس کی ورشپ کریں اور اس کے بیٹے خدا یسوع المسیح کے نام سے مانگے۔ دیکھیں خدا آپ کی زندگی میں کیسے عجیب اور موزانہ کام کرتا ہے۔ جناب مسیح نے خود برملا اس چیز کا اقرار کیا اور اپنے منہ مبارکہ سے اس چیز کی تصدیق کی۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ اس کے 14ویں باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ یہ ہے خدا کے کلام کی برحق سچی اور درست تعلیم، کہ جس میں جناب مسیح خود فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا۔ اگر ایسی ہی دلیل تھی تو کیوں آسمانوں کے خدا نے مقدسہ مریم کو اس منصب کے اوپر براجمان کیا کہ ہم ان کے نام سے مانگ سکیں یا وہ شفاعت کر سکیں؟ کیونکہ ایسی کوئی تصدیق تھی نہیں۔ برہ جو ازل سے ذبح کیا ہوا برہ، وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ جناب مسیح تھے، اور انہی کے پاس اختیار ہے۔ آسمان اور زمین کا اختیار ان کے پاس ہے، عدالت کا اختیار ان کے پاس ہے، زندگی کا اختیار ان کے پاس ہے، شفا کا اختیار ان کے پاس ہے۔ اور خدا باپ نے صرف ایک ہی نام بخشا کہ جس نام کے وسیلہ سے ہم مانگ سکیں، اور ہر ایک گھٹنا، وہ آسمانیوں کا ہو، زمینیوں کا یا زمین کی انتہا کے اندر رہنے والا، وہ تمام کے تمام گھٹنے صرف میرے اور آپ کے ازلی اور ابدی نجات دہندہ جناب مسیح کے پاک اقدس اور برحق نام کے آگے جھکتے ہیں۔ کبھی بھی کسی غیر معبود کے نام سے مانگے۔ جب بھی دعا کرنی ہے، کلام مقدس کی جو تشریحات ہے، جو کلام مقدس کی سچائیاں ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اور صرف جناب مسیح کے نام سے مانگے۔ یہ روزری اور اس طرح کی جتنی بھی تعلیمات اور جتنی بھی رسومات ہیں، یہ سراسر بت پرستی ہے جو آپ کو خدا اور اس کی بادشاہت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور لے کر جائے گی۔ اس کلام کو، اس میسج کو دنیا کی انتہا تک پہنچائے، تاکہ وہ لوگ جو آج بھی اندھیرے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، خدا کے زندگی بخش اور نور بھرے کلام کے وسیلہ سے خدا ان کی زندگیوں کے اندر نور لے کر آئے، اور وہ ان اندھیروں سے نکل کر نور کے فرزند بنے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔